انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران عزیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ میں احتساب کا لفظ آیا ہے۔ قرآن مقدس میں احتساب کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن احتساب کے لفظ کے مترادف اور مبارک الفاظ آئے ہیں، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو ہم بطور وظیفے کے بھی پڑھتے ہیں، اور القول الجمیل میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے۔ اس مبارک وظیفے کا اثر اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کا اثر بہت زیادہ ہے۔ تو احتساب کا لفظ احادیث پاک میں آیا ہے، اور قرآن مقدس میں اس کے مترادف معنی کے طور پر اور بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یا آیات بینات کا اگر مجموعی مفہوم حاصل کیا جائے تو احتساب کے معنی میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا معنی کیا ہے؟ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کا اللہ پاک ضرور اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی بغیر احتساب کے عمل کرتا ہے تو بسا اوقات اس کے اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ احتساب ہونا چاہیے، اجر و ثواب کی امید رکھ کر پھر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اکابر علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ احتساب کے ساتھ اگر کوئی عمل کرتا ہے وہ اللہ عز و جل سے بہت سی نعمتیں حاصل کرنے والا ہے، وہ خصوصی رحمت بھی اللہ کی حاصل کر لیتا ہے، عمومی رحمت بھی اللہ کی حاصل کر لیتا ہے۔ احتساب کے ساتھ یعنی نیت کر کے ایک عمل کرتا ہے، ایک عمل سے بہت سی نیتیں یعنی نیتیں متعدد ہیں، ان متعدد نیتوں کی وجہ سے بہت سے اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اجر نہیں، اجور جمع ہے اجر کی، اجور حاصل کر سکتا ہے۔ خوشبو سے معطر ہو کر مسجد کی طرف آ رہا ہے، نیت یہ ہے نماز میں دھیان نصیب ہوگا، اپنا دماغ بھی معطر ہوگا، مسجد میں بیٹھے لوگوں کے دماغ بھی معطر ہوں گے، ان کو راحت پہنچے گی، اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی پاکیزگی و نظافت اور تعطر سے حاصل ہوگی۔ تو یہ ساری نیتیں کرتا ہے، ان الگ الگ نیتوں سے صرف خوشبو لگانے سے اللہ پاک ان ساری چیزوں کا بندے کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں احتساب۔ ایک احتساب تو یہی ہے جو آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ احتساب ہو رہا ہے، کسی کا عدالت میں احتساب ہو رہا ہے، کسی کا پنچایت میں احتساب ہو رہا ہے، کسی کا جیل میں احتساب ہو رہا ہے، کسی کا نیب میں احتساب ہو رہا ہے۔ اس کو عام طور پر ہم احتساب کے معنی میں لے لیتے ہیں کہ یہ احتساب کا معنی ہے، گرفتاری بھی احتساب ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بندہ احتساب کرتا ہے اپنے گناہوں کا، اپنی نیکیوں کا، روزانہ احتساب اور مراقبہ کے معنی میں بھی یہ آتا ہے کہ آدمی سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے آج کیا کھویا کیا پایا، کتنی عمل کیے اللہ کو راضی کرنے والے، اور کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ ایک احتساب کا یہ معنی بھی ہوتا ہے۔ اور احتساب اصل یہ ہے کہ انسان مصائب کے وقت اجر و ثواب کی امید رکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ بھی احتساب ہے۔ اس پر اللہ پاک اپنے بندے کو صبر کی برکت سے ضرور بے ضرور اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔
حدیث پاک میں ہے، ایک آدمی کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اس کا معنی بھی احتساب ہے، یعنی صبر کر لینا، اجر کی امید پر، نعم البدل کی امید پر صبر کر لیتا ہے، انا للہ پڑھتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے۔ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے، میرے بندے کا رد عمل کیا تھا جس کے تم نے لخت جگر کو لے لیا ہے، اس کی روح قبض کر لی ہے؟ تو میرے بندے نے اپنے بیٹے کی وفات پر کیا کہا ہے؟ صبر کیا یا جزا فضا کی؟ چیخ و پھکار کیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ رب کریم، اس نے انا للہ پڑھا اور صبر کر لیا، صبر کیا، کوئی جزا فضا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتو، پھر تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک خوبصورت محل تعمیر کر دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ عرصہ گزر چکا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک حدیث پاک بیان کر رہے تھے، اور اس کی تشریح میں انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ ایک آدمی کے لیے جب جنت میں بنگلہ اور محل تعمیر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا یقینی ہو جاتا ہے، اور دوسرا، گھر میں داخل ہونے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، جنت میں جانا بھی یقینی، خاتمہ ایمان پر ہونا بھی یقینی۔ تو دلیل یہی دی تھی، فرمایا کہ جب جنت میں گھر ہے، کوئی آدمی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہو، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا کہ تم کیوں جا رہے ہو، اس گھر میں داخل کیوں ہو رہے ہو، خوشی خوشی اس کو اپنے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اس آدمی کا جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جنت میں گھر عطا کرنے کا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر کریں گے، دخول جنت بھی عطا فرمائیں گے، گھر میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کا داخلہ عام ہے۔ تو یہ ہے احتساب، بندے نے اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کر لیا، اور ایک آدمی اپنا احتساب کرتا ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اشک ندامت بہا دیتا ہے، یوں سمجھیے اس نے بھی احتساب کیا ہے۔ اللہ پاک اس بندے پر خوش ہوتے ہیں، اور قرآن مقدس میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندے کے لیے اعلان کر رکھا ہے، خاص اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو کہہ رکھا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور زندگی بھر ظلم کرتے رہے، میری نافرمانیاں کر کے، آؤ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اسی لیے مفسرین و محدثین نے، علماء و اولیاء نے یہی کہا ہے کہ ایک آدمی اچھے اعمال کرتا ہے، ایک آدمی کی زندگی نیکیوں سے بھرپور ہے، اللہ اس کی نیکیوں سے بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی جب صدق کے دل سے توبہ کر کے اپنے پروردگار کے ساتھ صلح کرتا ہے، اللہ نیک عمل کرنے والے سے زیادہ تائب گنہگار کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اس کی توبہ پر۔
توبہ توبہ زبان سے توبہ توبہ کہنا نہیں ہے، توبہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ دل نادم و شرمسار ہو، آدمی اپنے اندر شرم محسوس کرے، انکساری اور تواضع کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے اور اشک ندامت بہائے، پروردگار عالم ضرور اس آدمی کو معاف کریں گے اور اس کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اتنی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آسمان پہ چراغاں ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتی تھیں، اور تلاوت کے بعد فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنے بڑے سے بڑے گنہگار آدمی کو چاہے بخش دے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، اس کے خزانے وسیع ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں جو رحمت کی وسعت اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان فرمائی، کسی آیت میں بیان نہیں کی گئی۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل اسلام لانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے سے اپنے تسلی کر رہے ہیں، خط پہنچا رہے ہیں۔ ایک خط آیا، یا رسول اللہ میں ڈر رہا ہوں، میں اگر کلمہ پڑھ لوں میری بھی نجات ممکن ہے؟ حضور نے جواب دیا، فرمایا کہ ہاں نجات ممکن ہے۔ آیات بیان کرتے گئے، آگے وہ بھی تو عربی تھے، وہ کوئی نہ کوئی نکتہ نکال کے دے دیتے تھے کہ اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت لکھی تھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جب اس کو پڑھا، آئے اور حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، کہ اب تسلی ہو گئی ہے کہ اللہ ضرور معاف کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مشرکین شرک بھی کرتے رہے، اور بھی ان کے بڑے بڑے گناہ تھے، قتل و غارت گری، زنا جیسے جرائم، لوگوں کی چوری ڈکیتی، نقصانات۔ اب وہ اسلام لا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، ان کو خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر کلمہ پڑھ لیا جائے تو آیا کلمہ پڑھنے سے ہمیں کچھ فائدہ بھی ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اسی خطرے میں تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اپنے پیارے نبی کو حکم فرمایا، اے میرے محبوب نبی، ان کو کہہ دیجئے کہ ڈرو نہیں، آؤ کلمہ پڑھ لو، تمہارے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ جو گناہ حقوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ باقی مسلمان بھی ہے، اگر اس سے بہت سے جرائم ہو گئے ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، اللہ پاک وہ گناہ معاف کر دیں گے، لیکن جو حقوق کی قبیل سے ہیں، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین کھائی، کسی کے پیسے غصب کر لیے، یہ جو نقصانات ہیں، ان کے لیے پھر بندے کو رجوع کرنا پڑے گا ان کے ساتھ، کہ میں نے آپ کا حق دبایا تھا، وہ میں آپ کا حق دیتا ہوں، یا ان سے معاف کرائے، پھر جا کر یہ معاف ہوں گے۔ حقوق کی قبیل سے جو گناہ ہیں وہ ایسے معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں کسی نے اگر نیت کی ہے، ارادہ ہے ان کا دینے کا، نہیں دے سکا، دن قیامت کے اللہ اس معاملے میں تخفیف کریں گے کہ پروردگار عالم کرم فرما دیں گے، جس نے اس سے لینا تھا قرض اس کو اپنی جناب سے دے دیں گے کہ یہ تم لے لو، میں تمہیں راضی کر رہا ہوں، میرے بندے کو چھوڑ دو۔ اس کی بھی بخشش کا فیصلہ ہوا کہ کوشش کی تھی اس نے، لیکن کام نہیں بن سکا تھا۔
حق ادا نہیں کر سکا۔ تو جب یہ آیت کریمہ ان مشرکین کو سنائی گئی تو سیدھے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں، آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے تسلی اور تشفی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں سب سے بڑی امید افزا آیت یہی ہے، یعنی یا عبادی الذین اسرفوا، ہے بھی یہی حضرت علی کا فرمان ہے، اور بڑے بڑے مفسرین نے اس آیت مبارکہ کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کفر کے جو پاپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے ذریعے سے ان کو تسلی دی اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ لیکن فرمایا اگر ہم اہل بیت آل رسول سے کوئی پوچھے کہ سب سے بڑی امید افزا آیت کیا ہے، تو ہم اس آیت کو پیش کرتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس میں بڑی امید ہے کہ ان قریب اللہ عز و جل آپ کو اتنی عطا فرمائیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میری پوری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ اپنی امت کے لیے حضور نے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت کے لیے حضور کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں بخشش کے۔ مقام محمود اگر عطا کیا گیا، امت کے لیے عطا کیا گیا، مقام وسیلہ امت کے لیے عطا کیا گیا۔ حضور سے پوچھا گیا کیا آپ کسی ایک مقام پہ کھڑے ہوں گے دن قیامت کے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں کبھی پل صراط پر، کبھی میزان پر، کبھی کہاں میں اپنی امت کے لیے اس دن بھی بھاگ رہا ہوں گا کہ میرے امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ یقیناً اس آیت میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ تو بہرحال احتساب کے مطابق جو عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا چاہیے۔ رزق کی فراوانی کے لیے بھی ہے، فتوحات کے لیے بھی، دشمن کی مغلوبی کے لیے بھی ہے۔ اس مبارک آیت کو اس کے عدد کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اگر 500 مرتبہ کوئی پڑھے گا، اس پر اس کے کسی دشمن کی تدبیر نہیں چلے گی۔ اگر کسی آدمی نے اس پر جادو کیا ہے، اللہ جادو کو واپس پلٹائیں گے، جادو اس کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ اور شب و روز جتنے دشمن ان کے لیے سازشیں کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والوں کے اوپر ان کی سازشیں کارگر نہیں ہوتی، اللہ پاک ان کو ناکام کر دیتے ہیں۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام سورۃ توبہ کی آخری آیت 7 مرتبہ پڑھا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت مبارکہ کی بھی بڑی تاثیر ہے، اور اس آیت کے ساتھ کفایت کا وعدہ ہے۔ یہ آیت کافی ہو جاتی ہے۔ حسبی اللہ الحلیم القوی لمن بغى علی، حسبی اللہ الشدید لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دشمن مغلوب رہیں گے، دشمن طاقتور بھی ہو ذلیل و رسوا ہوگا، مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا